السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں آپ کا بھائی زہاک تنویر آپ سب کا اس ویڈیو میں استقبال کرتا ہوں. ناظرین، ایک خبر سعودی عرب اور رمضان کو لے کر جو آپ کے اور ہمارے واٹس ایپ پر اور یوٹیوب پر گردش کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ سعودی عرب اس سال رمضان میں کافی چیزوں پر پابندیاں لگانے والا ہے. ٹھیک ہے، جس میں سے جو مشہور چل رہی ہے بات وہ یہ ہے کہ لاؤڈ سپیکرز جو ہے یہ نہیں چلیں گے. دوسری چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو تراویح کی نماز ہے وہ براڈ کاسٹ نہیں ہوگی. تیسری چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ اعتکاف اگر آپ کو بیٹھنا ہے تو پورا آئی ڈی آپ کو پیش کرنا پڑے گا، جو آپ پولیس اور سیکیورٹی سسٹم کے آپ ریڈار میں آ جائیں گے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نمازیں جو ہے بالکل چھوٹی کر دی جائیں گی. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ڈونیشنز اور زکوٰۃ آپ کلیکٹ نہیں کر سکتے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ چھوٹے بچوں کو آپ مسجد میں نہیں لا سکتے. اور اسی طرح سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مسجد کے اندر افطار نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، چلیے یہ نیوز یا یہ خبر جو ہے کس حد تک صحیح ہے، اس چیز میں کتنی سچائی ہے، کتنا پروپیگنڈا ہے، کیا ہے، یہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک مسلم بردرہڈ پریچر ہے، پریزنٹر ہے، جس کا نام ہے سمیع الہاشمی، یعنی کہ اخوانی پریزنٹر ہے سمیع الہاشمی، جو بدنام زمانہ ہے سعودی کے خلاف خبریں پھیلانے میں. اس سے پہلے بھی اس نے ایک نیوز پھیلائی تھی مکعب کو لے کر کہ سعودی عرب میں نیا کعبہ بن رہا ہے، اور یہ سنسنی خیز خبر جو ہے پوری دنیا میں پھیل گئی اور لوگ جو ہے اینزائٹی کا شکار ہوئے. بہرحال اب اس کا ایک نیا حربہ اور ایک نیا ہتھ کنڈا یہ بتا رہا ہے کہ سعودی عرب محمد بن سلمان کے انڈر میں رمضان میں ریسٹرکشنز مسلمانوں کے اوپر لگیں گے. اب اس چیز کو سن کر ہر ایمان والا، ہر مسلمان جو ہے اس چیز کو لے کر جو ہے وہ یا تو غصے میں آ جاتا ہے یا تو وہ تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ بھائی سعودی عرب جہاں سے اسلام شروع ہوا تھا یا شروع ہوا ہے وہاں پر یہ ساری چیزیں جو ہے کیوں ہو رہی ہیں. بہرحال اس چیز میں سچائی کتنی ہے ہم دیکھتے ہیں. 3 مارچ 2023 کو سعودی منسٹری آف اسلامک افیئرس انہوں نے جو ہے ٹویٹ کیا رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ. انہوں نے ایک سرکولر جاری کیا بیسیکلی، اور اس سرکولر میں انہوں نے پوائنٹس پیش کیے امام اور مؤذن کے لیے کہ کیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اب اس ٹویٹ کو لے کر، اس عربک ٹویٹ کو لے کر سمیع ہاشمی نے انگلش میں ویڈیو بنا دیا، اور پھر لوگوں کے اندر جو ہے چیز کچھ اور تھی، کچھ اور چیز اس نے پیش کر دی. ٹھیک ہے، اب اس کا جو انگلش ٹرانسلیشن ہے اگر وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا، اور اس کا انگلش ٹرانسلیشن جو ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ ہم نے ایک پورا آرٹیکل ملی کرونیکل پر پبلش کیا ہے، آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں. تو اس میں چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ امام اور مؤذن کو یہ تاکید کی گئی ہے، سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ رمضان کے مہینے میں فلی اویلیبل رہیں گے. ٹھیک ہے، چھٹی نہیں لیں گے. اگر وہ لیتے بھی ہیں تو اپروول ان کو لینا پڑے گا، یعنی کہ بغیر بتائے وہ ڈما نہیں مار سکتے، چھٹی نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، دوسری بات اس کے اندر یہ بتائی گئی ہے کہ ام القریٰ کیلنڈر کے جو نماز اقامت وغیرہ کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے، اذان کی، اقامت کی ٹائمنگ، یہ ساری ٹائمنگ جو ہے ام القریٰ کیلنڈر کے حساب سے ہوگی. ٹھیک ہے، تیسری چیز اس کے اندر یہ بتائی گئی ہے کہ تراویح جو آخری 10 دن میں، یعنی کہ آخری دہے میں جو قیام اللیل ہوتی ہے، تراویح ہوتی ہے، یہ تراویح میں جو فجر سے پہلے انہوں نے کہا کہ اتنا ٹائم ہونا چاہیے کہ فجر سے پہلے یہ ختم ہو جانی چاہیے، یعنی کہ ایک دم فجر تک نہیں چلنا چاہیے بلکہ اس میں اچھا خاصا گیپ دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو دشواری نہ ہو. اچھا، اس کے اندر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوتھینٹک دعائیں ہیں وہی قنوت میں پڑھی جائیں گی. اس کے علاوہ ہمس اینڈ انٹونیشنز نہیں کیے جائیں گے. باقاعدہ اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ جوامع دعا جو ہے، جو اوتھینٹک دعائیں ہیں وہی پڑھی جائیں گی، اور لمبی لمبی دعائیں کر کے جو ہے لوگوں کو پریشان نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک اور چیز اس کے اندر یہ بھی بتائی گئی ہے کہ یوزفل کتابیں، جو لوگوں کے لیے بہت ضروری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کتابیں مسجد کے اندر پڑھی جائیں گی. اسی طرح سے ایک اور بات اس کے اندر لکھی گئی ہے کہ کیمرے لوگ لائیں گے تو وہ امام اور مؤذن کی تصویریں نہیں لیں گے، کیونکہ ہمارے جو انڈیا پاکستان کے یا دوسری جگہوں کے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک عادت ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے امام کی، مؤذن کی تصویریں وغیرہ لیتے ہیں. تو انہوں نے کلیئر کٹ اس کے اندر کہہ دیا کہ امام اور مؤذن کی تصویریں وہ نہیں لیں گے، اور جو وہاں پر تراویح چل رہی ہے اس کو اپنے یوٹیوب چینل پر، اپنے فیس بک پیج پر یا پھر اپنے
کوئی پرائیویٹ چینل پر اس کو آپ براڈ کاسٹ نہیں کریں گے. براڈ کاسٹنگ اگر ہوگی تراویح کی تو وہ آفیشیل چینل سے ہوگی, وہ کسی ان آفیشیل چینل سے, کسی فیس بک پیج سے, کسی ٹویٹر اکاؤنٹ سے نہیں ہوگی, بلکہ آفیشیل چینل سے اس کی براڈ کاسٹنگ ہوگی. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اعتکاف میں جو لوگ بیٹھیں گے تو نان سعودی اگر ہے تو اپنے اسپانسر کے پاس سے اس کو اپروول لانا پڑے گا, نو آبجیکشن اس کو لانا پڑے گا کہ بھائی یہ بندہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے, ہم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک معنوں میں یوں کہہ لیجئے کہ اگر آپ کو کوئی مطلب آفیشیل چیز کروانی ہوتی ہے تو آپ جس طرح سے اپنا ایک آفیشیل اٹیسٹیشن لے کر آتے ہیں, اسی طرح سے آپ کو آپ کے اسپانسر کے پاس سے لانا ہوگا. اس کے علاوہ ایک اور بات اس سرکولر میں بتائی گئی ہے کہ کسی بھی قسم کا ڈونیشن جو ہے افطار پروجیکٹ کے لیے یا پھر غریبوں مسکینوں میں افطار کروانے کے نام پر پیسہ جمع نہیں کیا جائے گا. عوام نہیں کرے گی یہ کام, ٹھیک ہے, حکومت کا کام ہے, حکومت کرے گی. حکومت کے بہت سارے انیشیٹوز ہیں, کنگ سلمان ہیومینیٹیرین ایڈ ہے, کیئرس ریلیف ہے, بہت سارے ایسے جو ہے آفیشیل چینلز ہیں, انہی آفیشیل چینل سے یہ چیز کی جائے گی. کسی بھی طرح کے جو ہے پرائیویٹ جو ایکٹرز ہیں, یہ لوگ نان اسٹیٹ ایکٹرز یا پرائیویٹ ایکٹرز جو ہے, یہ لوگ رمضان یا پھر فاسٹنگ یا روزے کے نام پر یہ پیسہ جمع نہیں کریں گے. اس میں ایک اور بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جو ہے جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کو آتے ہیں وہ چھوٹے بچوں کو نہ لائیں, کیونکہ چھوٹے بچوں سے دوسرے نماز پڑھنے والوں کو پریشانی ہو سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر بتائی گئی ہیں. اس کے اندر سیکنڈ اور تھرڈ کنڈیشن بھی اس میں کچھ بتایا گیا ہے, وہ میں اس میں نہیں جا رہا ہوں. تو سمیع ہاشمی نے جو جھوٹ پھیلایا ہے یا پھر سمیع ہاشمی کے اس ٹویٹ کو لے کر جو لوگ جو ہے بوال کر رہے ہیں, ان کا مقصد یہی ہے کہ ویوز بٹورنا, ٹھیک ہے, کیونکہ سعودی کی خبریں ایسی ہوتی ہیں جس کے اوپر آپ پھیلانا شروع کر دیں یا بات کرنا شروع کر دیں تو ویوز بہت آپ کو جلدی ملیں گے, ٹھیک ہے, سعودی کے اگینسٹ میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس میں تو مجھے کوئی غلط نہیں لگ رہا ہے. آپ نے سن لیا, آپ نے دیکھ لیا یہ جو پورا جو سرکولر آیا ہے منسٹری کی طرف سے, اس میں آپ بتائیے کہ اس میں غلط آپ کو کیا لگا. مجھے تو کچھ بھی غلط نہیں لگا. ایک بات جو اس کے اندر بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ امام اور مؤذن کی آپ تصویریں نہیں لیں گے. تو کیوں بھائی, آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یا پھر تصویریں کھینچنے کے لیے جا رہے ہیں, اور آپ تراویح پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یا پھر اپنے یوٹیوب چینل پر یا پھر اپنے فیس بک پیج کے اوپر جو ہے وہ تراویح کو براڈ کاسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو جس کام کے لیے آپ مسجد جا رہے ہیں بھائی صاحب, آپ وہ کام کریے, دوسرا کام مت کریے. یہی تو حکومت نے کہا, تو کیا غلط کہا. اچھا, دوسرا اس کے اندر کیا کہا انہوں نے کہ اعتکاف جو بیٹھتے ہیں وہ وداؤٹ آئی ڈی نہیں ہوگا. تو اس میں کیا غلط ہے بھائی, اس میں کیا غلط بات ہے. دیکھیے کسی بھی جگہ یا انفیکٹ انڈیا میں بھی جو مسجدوں میں بچے اعتکاف بیٹھتے ہیں, بعض مسجدیں ایسی ہیں جو میں جانتا ہوں جہاں پر 150 200 بچے اعتکاف بیٹھتے ہیں. تو اعتکاف بیٹھنے کے لیے آپ کو پراپر رجسٹریشن کرنا ہوگا, آپ کا آئی ڈی بتانا ہوگا. اب بھائی آپ ہو کہاں سے, کون ہو آپ, کہاں سے آئے ہو. ایسے ہی سب کو جو ہے یوں ہی بھائی لنگر کھلا ہے آؤ بیٹھ جاؤ, ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے. سعودی عرب میں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ عمرے اور حج کے لیے آتے ہیں. ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری سعودی حکومت پر ہوتی ہے. ایک بھی آدمی اگر مر جاتا ہے اس کے اندر, یا ایک بھی آدمی کا قتل کر دیا جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے اس کو, تو پوری دنیا کا میڈیا تو میڈیا, یہ ہیومن رائٹس والے اور ادھر سے لے کے ادھر ہر کوئی سعودی عرب کو اور سعودی عرب کی لیڈرشپ کو اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے. تو سعودی حکمران اپنے طور پر برابر قدم لیں گے اور سارے جو سیکیورٹی کے طریقے ہیں وہ اپنائیں گے, اور پھر ظاہر سی بات ہے, لاجیکل بات ہے کہ ایسے ہی کسی کو بھی جو ہے مسجد کے اندر اعتکاف میں کیسے بیٹھنے دیں گے. آپ وہ سوچ کے بتائیے, کیسے بیٹھنے دیں گے کسی کو بھی. آؤ بھائی چلو آؤ بیٹھ جاؤ اعتکاف میں بیٹھ جاؤ, ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. کون ہے, کیوں ہے, یہ سب ان کو دیکھنا پڑے گا. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, شاید جان کر آپ کو تعجب ہوگا, اکثر جو مکے میں اور مدینے میں اعتکاف میں انڈینز جو بیٹھتے ہیں, بعض پاکستانی حضرات جو ہے ہمدردی کے نام پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں, نہ ان کے پاس آئی ڈی ہوتا ہے نہ کچھ, ہمدردی کے نام پر بیٹھ کر جو ہے بھائی ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں, آپ کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے, ہم آپ کے بھائی ہیں, فلاں ہے, ڈھمکا ہے, یہ سب وہاں چلنا شروع ہو جاتا ہے. یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ دوسرے جو کیا کہتے ہیں, دوسرے جو نیشنلٹی کے لوگ ہیں, پرابلمیٹک نیشنلٹی کے لوگ, وہ بھی آ کر جو ہے اس طرح کی حرکتیں وہاں پر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک سیکیورٹی کنسرن ہے,
اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اگر کسی آئی ڈیز دیکھ کر اعتکاف میں لوگوں کو رجسٹر کیا جا رہا ہے، تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بات جو ہے یہاں پر یہ ہے کہ نمازیں جو ہے تراویح کی جو ہے یہ چھوٹی کر دی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو قنوت ہے، یا قنوت کافی لمبا ہوتا تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی اتنا لمبا مت کرو، جو اوتھینٹک دعائیں ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت شدہ دعائیں ہیں، بس وہی پڑھو، اور ہمس اینڈ انٹونیشنز اور پھر جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں بھائی وہ سب مت کرو، اس کو چھوٹا کر دو، صحیح حدیث میں جو دعائیں بتائی گئی وہی پڑھو، ختم کرو۔ اچھا، اس کے علاوہ ڈونیشنز کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے زبردست پابندی لگائی ہے، اور کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانی بات ہے ڈونیشنز کے اوپر جو انہوں نے پابندی لگائی ہے، ٹھیک ہے؟ اکثر یہ ہوتا ہے اور ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ سعودی عرب میں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یہ لوگ ڈونیشنز جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کار خیر کے نام پر، جو بھی نام پر، اور گھوم پھر کر یہ ڈونیشنز جو ہے غلط ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں، اور ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ تو سعودی عرب نے اچھا خاصا اس پر کنٹرول کیا، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کچھ بھی ہوتا ہے، کہیں بم پھٹ جاتا ہے، کہیں پہ دھماکہ ہو جاتا ہے، تو پھر جب وہ ٹریسنگ ہوتی ہے تو ٹریسنگ میں آتا ہے کہ سعودی عرب سے پیسہ آیا تھا، سعودی عرب سے فنڈ آیا تھا، سعودی عرب سے ڈونیشن آیا تھا، اور پھر سعودی عرب کا نام جو ہے، سعودی عرب کے نام پہ پرچی پھٹ جاتی ہے کہ بھائی سعودی عرب سے جو ہے ٹیررزم کو فنڈنگ ہوتی ہے۔ اور یہ لوگ جو آج بوال کر رہے ہیں کہ بھائی سعودی عرب میں ڈونیشن کلیکٹ نہیں کرنے دے رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو میڈیا میں جا کر بولیں گے کہ بھائی سعودی وہابی یا سلفی یہ لوگ جو ہے ٹیررزم کو فنڈ کرتے ہیں، ہم تو پیسفل مسلمان ہیں، ہم تو پیسفل مسلمان ہیں، یہ لوگ جو ہے ٹیررزم کو فنڈ کرتے ہیں۔ یہی لوگ جو آج چلا رہے ہیں، یہی لوگ جا کر جو ہے سعودی عرب کو بدنام کریں گے کہ سعودی عرب پیسہ دیتا ہے ٹیررزم کو پھیلانے کے لیے، وہابزم کو پھیلانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب اگر سعودی عرب نے ڈونیشنز اور یہ جو چندے وغیرہ جو جمع ہوتے ہیں اس کے اوپر اگر پابندی لگا دی ہے تو کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ اس پر تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بات یہاں پر یہ کہی گئی ہے کہ افطار جو ہے مسجدوں میں نہیں ہوگی۔ یہ بات بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے کہ مسجدوں میں افطار نہیں ہوگی، بلکہ یہ جو سرکولر ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ مسجد جو اپوائنٹڈ مساجد ہے وہیں پر افطار ہوگی، اور پھر انہوں نے باقاعدہ یہ رول بھی لگا دیا ہے کہ افطار کرنے کے بعد وہ جگہ کو صاف کر دیا جائے گا، کچرا پھینک کر، کوڑا وہاں پر پھینک کر لوگ نہیں جائیں گے، بلکہ لوگ اس کو صاف کریں گے، یہ بھی کنڈیشن اس کے اندر بتایا گیا ہے۔ اور پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ٹینٹوں کے اندر یا کسی کے پبلک پلیس میں جو ہے افطار کی دعوتیں ہوتی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ سب افطار کی دعوتیں نہیں ہوگی بھائی، افطار کی دعوتیں یہ سب یہ جو پبلک ٹینٹوں میں ادھر ادھر جو ہوتی ہے یہ نہیں، مسجد میں ہوگی، جو گورنمنٹ سے مسجدیں طے ہوتی ہیں وہیں پہ ہوگی، کھائیں گے وہیں پہ، صاف کریں گے وہیں پہ، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ دوسری جگہ پہ آپ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بھائی بچوں کو مسجد میں مت لاؤ، یہ تو بھائی کامن سی بات ہے، پرانی بات ہے۔ اب ہمارے پاس بھی یہاں پر جو مسجدوں کو جاتے ہیں تراویح میں، تو ایک گھنٹہ تراویح چلتی ہے، پون گھنٹہ تراویح چلتی ہے، تو بچے کبھی آوازیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نماز کے بعد جو ہے اکثر سعودی یہی کہتے ہیں کہ بھائی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ 10 سال کے بعد جو ہے نماز واجب ہے، ضروری فرض ہے، تو تم ابھی سے کیوں بچوں کے اوپر برڈن ڈال رہے ہو، ابھی سے کیوں لے کے آ رہے ہو؟ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی بچوں کو ہم عادت ڈالنے کے لیے لے کے آ رہے ہیں، تو بھائی عادت ڈالنے کے لیے آپ عام نمازوں میں لے کے جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بھی لے کے جاتے ہیں، آپ بھی لے کے جاتے ہیں، مگر تراویح کے جو بالکل یہ ٹھیک ہے، مانتے ہیں ایموشنز کو، آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی لے کے جاتے ہیں بچوں کو، کیونکہ بچوں کو ایک رمضان کا ماحول ملتا ہے، ایک مزہ آتا ہے، ان کو دیکھ کے سیکھنے کو ملتا ہے۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ رمضان میں جو بوڑھے لوگ، جو بڑے لوگ، جو جس کے اوپر فرض سے ہے جو چیزیں، جب وہ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تراویح پڑھنے کے لیے، جو ڈسٹربنس ان کو ہوتا ہے، بعض بچے چلاتے ہیں، بعض بچے ہنستے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اب دوسروں کے بچوں کو تو آپ مار کے تو خاموش نہیں بٹھا سکتے، آپ اپنے بچے کو چپ بٹھا سکتے ہیں، ہر ایک کے بچے کو تو چپ نہیں بٹھا سکتے، اور ہر پیرنٹس اپنے بچے کے اوپر جو ہے وہ اسٹرکٹ نہیں ہوتے، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ 10 سال کے بعد بچے پہ فرض ہے، تو آپ زبردستی کیوں لے جا رہے ہیں ان کو؟ میرے حال یہ ساری چیزیں ہیں، اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ ہاشمی جیسے بہت لوگ ہیں، سمیع ہاشمی جیسے بہت لوگ ہیں جو سعودی عرب کے خلاف میں ہر 2 دن نیا پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ ہم کو نہ سعودی گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے، نہ ہم کو عہدہ دے رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ سب باتیں بتانے کے لیے، مگر یہ باتیں ہم اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ پروپیگنڈا کرنے والوں کو پیسہ ملتا ہے، یہ پروپیگنڈا کرنے والوں کو عہدہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم سنسیریٹی سے کر رہے ہیں کام، وہ سنسیریٹی سے نہیں کر رہے ہیں، ان کو پیسہ اور عہدہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ لوگ جھوٹ پھیلاتے ہیں۔
ایک جھوٹ تو انہوں نے پھیلایا تھا پہلے کہ نیا کعبہ بن رہا ہے، اب دوسرا جھوٹ انہوں نے پھیلا دیا کہ سعودی میں رمضان میں پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ تو بھائی آپ خود پڑھیے، آپ خود دیکھیے، آپ خود جو ہے انالیسس کریے، اس کے بعد جو ہے آپ کنکلوژن پر آئیے۔ بیٹھے بیٹھے یوٹیوب کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر آپ جو ہے 2 منٹ 3 منٹ کے کلپ دیکھ کر کنکلوژنس پر مت آئیے، یہی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کا بھائی ضحاک تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں کینڈیڈ ٹاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔